ممتاز شکیل لاہور سے پوچھتے ہیں، ہماری دکان پر پرفیومز اور دیگر کاسمیٹکس کی کاپی فروخت ہوتی ہے، لیکن کیا ایسا مال بیچنے سے حاصل ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان، جس کا مفہوم ہے کہ بڑا معروف ہے، یہ من غش فلیس منا، کما قال، کہ جس نے ملاوٹ کی، دھوکہ کیا، وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ اگر تو یہ چیزیں بیچنا جناب آپ بتا کر بیچیں کہ جی یہ فلاں چیز کی کاپی ہے، فلاں برانڈ یا برانڈ جو بھی آپ کہیں اس کو، اس کی کاپی ہے، یہ بتا کر بیچیں، پھر تو یہ شرعاً جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس کو جناب بطور دھوکہ بیچیں تو یہ فراڈ اور جھوٹ کے زمرے میں آئے گا، اس سے حاصل ہونے والی کمائی مکروہ ہوگی۔ ہم اس کو بیعین ہی حرام اس لیے نہیں کہیں گے کہ بہرحال اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو کاسٹ آپ کی آئی ہوگی، کوئی نہ کوئی چیز تو آپ نے اس میں اپنی طرف سے لگائی ہے، تو اگر آپ بتا کے بیچیں تو پھر شرعاً جائز ہوگا، اور اگر بتا کر نہیں بیچیں گے، بعض لوگ بیچارے بڑے سادہ سے ہوتے ہیں۔ میں اپنی مثال دینے لگا تھا لیکن آپ نے کہنا تھا جی مفتیان کرام تو اتنے سادہ نہیں ہوتے۔ بہرحال بعض لوگ بڑے سادہ سے ہوتے ہیں، تو انہیں نہیں پتا ہوتا، برانڈ کی چیز دیکھنی ہے تو میرے جیسا بندہ اس کو نہیں پرکھ سکتا۔ میں نے تو جس سے سننا ہے جناب فلاں برانڈ ہے، تو اس کو جا کے میں نے اس کا نشان دیکھنا ہے، میں نے خرید لینا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی سادہ بندہ ہے تو وہ وہاں پہ جا کے چیز کی ڈیمانڈ کرے، آپ اس کو کاپی دے دیں، پیسے اس سے جناب آپ اصل چیز کے لے لیں، تو یہ جھوٹ اور فراڈ میں آئے گا۔ اس لیے آپ بتا دیں، گاہک کے سامنے تمام چیزیں رکھیں۔ میں ایک فرمان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں گئے ایک مرتبہ۔ منڈی سے مراد جو دانہ منڈی کہہ لیں، اس کو غلہ منڈی کہہ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گندم کا ڈھیر دیکھا، تو آپ نے اس میں ایسے ہاتھ مبارک لگایا، اور نیچے گندم جو تھی وہ گیلی تھی، اوپر خشک گندم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، یا کوئی بھی اناج کہہ لیں، اس کو جو کہہ لیں، گندم، بہرحال اناج کا تذکرہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے فرمایا کہ یہ نیچے گیلی ہے، اوپر خشک کیوں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے اوپر دھوپ لگی، خشک ہو گئی، نیچے ابھی گیلی ہے۔ فرمایا کہ اس کو نیچے سے بھی خشک رکھو اور اوپر سے بھی، یعنی جو چیز اندر ہے وہی چیز باہر ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی چیزوں کے بارے میں احتیاط فرماتے ہیں، اور تعلیم امت کے لیے آپ نے سکھایا کہ جو چیز اندر ہے وہی باہر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جناب اوپر لیبل آپ بہت اچھا لگا دیں اور اندر چیز 2 نمبر ہو۔ بتا کے بیچیں گے شرعاً جائز ہوگا، اور اگر آپ کسی کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی چیزیں بیچیں گے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات کرنا، کسی کی جناب تصویر لے کر، کسی برانڈ کی تصویر لے کر اور اوپر لگا دینا، یہ دھوکے میں آئے گا۔ بہرحال اس سے اجتناب ضروری ہے۔ باہر سے برانڈز آتے ہیں اور ایکسپائری ڈیٹ اس کی مٹا کر پرفیومز اور کاسمیٹکس مال فروخت ہوتا ہے، تو وہ بھی جائز ہے؟ بتا دیں بس ان کو کہ جی ایکسپائر تھی اور ہم نے اس کی، بلکہ تاریخ تبدیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایکسپائر ہے تو اس کو ایکسپائر کا ہے کہ بیچیں۔ یہ اگر پرفیوم ایکسپائر بھی ہو جائے تو اس کا تعلق کوئی کھانے کے ساتھ تو نہیں ہے، تو اگر بتا دیں گے تو اس کے اندر بہرحال حلال ہوگی یہ چیزیں، اور اگر آپ فراڈ کر کے بیچیں گے تو کمائی مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی۔ یہ تو فراڈ کر رہے ہیں، قانوناً تو منع ہے، سختی سے اس کی سزا قانوناً بھی منع ہے، تو پھر جناب اس سے بچنا لازم ہوگا، اور یہ ترک واجب لازم آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مفتی صاحب اگلا سوال فرید خان گوجرا سے پوچھتے ہیں کہ نماز میں اگر صورتوں کی ترتیب بدل دیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے، یہ اس مسئلے کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آپ نے تلاوت کرنی ہے، اس کی صورتوں کی ترتیب آپ نے مد نظر رکھنی ہے۔ مثلا آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورت تلاوت کی، سورہ ماعون کہہ لیں مثلا، ارائیت الذی یکذب بالدین، اور دوسری رکعت میں آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کر سکتے آپ کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ ماعون پڑھی اور دوسری رکعت میں جناب سورہ قریش پڑھ لیں، کیونکہ سورہ قریش اس سے پیچھے ہے، تو ترتیب کو الٹ کرنا یہ مکروہ ہے۔ نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اگر کسی نے اپنی سابقہ زندگی میں ایسی نمازیں پڑھی، کچھ لوگ تو بڑا سخت حکم لگاتے ہیں، بہرحال اگر انجانے میں ایسا ہو گیا تو نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ صورتوں کی ترتیب رکھنا یہ لازم ہے۔ اگر اس کو چھوڑ دیا تو کراہت کے ساتھ نماز ادا ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ
نماز پڑھ رہا تھا، اس نے پہلی رکعت کے اندر مثلاً سورہ ناس پڑھ دی، اب دوسری رکعت میں کیا کرے تو دوسری میں بھی سورہ ناس ہی پڑھ دیں۔ اب یہ نہیں کہ دوسری کے اندر جناب ترتیب کو وہ بدل دے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ جناب ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھے جاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سورہ اخلاص ہر رکعت کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایک قول بھی ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ہر رکعت کے اندر پہلے دوسری قرات کرتے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لوگوں نے غالباً شکایت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں ایسا کرتے ہو بھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے جس چیز سے پیار ہے نا، یہ پیار تیرا تجھے قیامت میں کام آئے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی صورت کے ساتھ بندے کو کوئی زیادہ لگاؤ ہے، آسان ہے، تو اس کو ہر رکعت کے اندر پڑھ سکتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ صورتوں کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ کچھ لوگ نادانی کے اندر ایسا کر جاتے ہیں، بہرحال نماز ہو جائے گی لیکن کراہت کے ساتھ۔ اگر کسی کو علم ہو کہ صورتوں کی ترتیب ضروری ہے، وہ پہلے سورہ ناس پڑھ دے، بعد میں سورہ فلق پڑھ دے، تو سننے میں آیا کہ یہ تو واجب ہے، تو اس سے کوئی نہیں، سجدہ نماز اس کی سہو ہو تو جائے گی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کر تو آپ کوئی بھی جناب کراہت والا کام کریں گے تو نماز ہوگی نہیں، اس لیے جان بوجھ کے ایسا کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر انجانے میں ایسا معاملہ ہو گیا تو نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس سے میں سجدہ سہو تو توبہ نہیں لازم آئے گا؟ نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کر اس نے ایسا نہیں کیا، یہ صورتوں کی ترتیب رکھنا بہرحال اس کے لیے ضروری تھا، اگر انجانے میں ایسا ہو گیا نمازیں ہو جائیں گی۔ پہلی رکعت میں سورہ ناس اور دوسری میں اگر وہ دوبارہ قرآن پاک شروع کر دے سورہ بقرہ تو جائز ہوگا؟ کچھ حفاظ ایسا کرتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ صورتوں کی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھے۔ بعض لوگوں نے بڑا سخت حکم لگایا ہے، بہرحال اگر آپ کے پاس دلائل ہیں تو دلائل کی روشنی میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ میرے پاس جو مطالعہ کی روشنی کے اندر جو تھا میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا۔ مفتی صاحب، اگلا سوال، ایک بہن سرگودا سے پوچھتی ہیں کہ فجر کے وقت بعض اوقات تھکن کی وجہ سے الارم لگانے کے باوجود آنکھ نہیں کھلتی، جس کے بعد میں نماز قضا تو پڑھ لیتی ہوں لیکن دل بے چین رہتا ہے۔ میری نیت تو نہیں تھی کہ نماز چھوڑوں، لیکن کیا میں پھر بھی گناہ گار ہوں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے اندر سستی کرنا گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ یہ نماز کے اندر سستی کا نتیجہ ہے۔ بہرحال اگر آپ نے الارم لگایا تھا اور آنکھ نہیں کھلی تو جس وقت میں آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت میں نماز کو قضا کر لیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی صورتحال کے اندر گناہ بھی ہوگا، توبہ کرنا بھی لازم ہوگا، اور آئندہ کے لیے ان تمام تر معاملات سے اجتناب کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ نماز کو قضا کر کے پڑھنا یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے قضا کر لی، بس معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ادا کا تقاضا کیا ہے جناب، اور ہم اگر قضا کرتے ہیں تو قضا